مصعب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج افراد ہوتا ہے، قران ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ اور پاکستان والے جو افراد ہوتے ہیں عمومی طور پہ ان کے لیے کون سا حج بہتر ہوتا ہے جو انہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو 2 قسمیں ہیں ان میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو قران کہتے ہیں، ایک کو تمتع اور ایک افراد ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو افضل ہے وہ حج قران ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات سے یا اپنے گھر سے یا جہاں سے بھی احرام باندھے تو وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، یعنی احرام چادریں تو ایک ہی ہوتی ہیں لیکن نیت دونوں کی ہوتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے حج اور عمرے کا ارادہ فرمایا، آپ اس کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ پھر پہلے جا کر وہاں عمرہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن عمرے میں جو آخری حلق یا قصر ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد حج کا طواف اور سعی کر کے تو حج کے دنوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس میں جتنے دن انسان رہتا ہے وہ احرام میں رہتا ہے۔ یہ سب سے افضل ہے، اور لیکن مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت لمبا احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اس کو حج قران بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قران کا مطلب ہے ملنا، جی، دونوں اکٹھے حجوں میں جس میں ملائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حج تمتع دوسری تمتع ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے پاکستانی حاجی ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے کہ یہاں سے صرف آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور عمرے کا احرام باندھ کے وہاں جا کر عمرہ کر کے طواف صحیح کر کے اور بال کٹوا دیتے ہیں، گنجا کر دیتے ہیں، عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جتنے دن آپ رہیں تو آپ طواف کریں اور آپ نمازیں پڑھیں، جہاں پر جائیں کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ پھر جب حج کے دن آئیں گے وہاں پر آپ حج کا احرام باندھ کے آپ حج بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم جس میں آپ صرف جو ہے نا وہ حج کرتے ہیں، تو وہ بھی یہاں مشکل اس لیے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں بھی زیادہ دن وہ حج میں رہنا پڑتا ہے، احرام میں رہنا پڑتا ہے۔ تو تمتع ہمیں بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ہمارے حاجیوں کو، اور زیادہ تر کرتے بھی ہوئی ہیں کیونکہ زیادہ دنوں کے لیے جاتے ہیں، 15 دن، 20 دن، 40 دن، تو وہ حج تمتع ہی ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مصعب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو ریکمینڈ کروں گا، جو لوگ آخری فلائٹ سے جاتے ہیں نا، حج سے 3-4 دن پہلے، 5-6 دن پہلے، ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ حج قران کریں تاکہ ان کو ثواب بھی مل جائے، اور ان کو 3-4 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، 3-4 دن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس سے جو پہلے جاتے ہیں ان کے لیے تو خاصا مشکل ہے، لیکن آخری فلائٹ جانے والے جو حضرات ہیں وہ حج قران آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن مصعب 3-4 دن بھی احرام کو سنبھالنا یہ تو کافی مشکل کام ہے، اسی لیے تو ثواب زیادہ ہے، اس لیے ثواب زیادہ ہے۔